الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم آیت 17 سے سورہ قصص کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سرگزشت زیر بحث ہے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ان کو جب یہ احساس ہوا کہ انہوں نے جلد بازی میں ایک کام کر دیا ہے تو نادم ہوئے، اللہ پروردگار عالم سے معافی چاہی، فوراً بشارت ملی کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ٹھیک اس قانون کے مطابق ہوا جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ انسان اگر جذبات سے مغلوب ہو کر کسی بڑے سے بڑے گناہ کا ارتکاب بھی کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ وہ فوراً توبہ کر لے، فوراً رجوع کرے، نادم ہو کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کو اسی طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں بھی کوئی تاخیر نہیں ہوئی، معاملہ مؤخر نہیں کیا گیا، بلکہ جیسے ہی یہ حادثہ ہو گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ یہ تو مجھ سے شیطانی کام ہو گیا۔ اس سے یہ بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ بنی اسرائیل میں اللہ پر ایمان، اپنی غلطیوں کا احساس، آخرت کی جواب دہی اور اس نوعیت کے تمام دینی تصورات پوری طرح موجود تھے۔ یعنی ابھی وہ نبوت کے منصب پر فائز نہیں ہوئے۔ بنی اسرائیلی کے ایک نوجوان کی حیثیت سے انہوں نے پرورش پائی ہے، بلکہ زیادہ وقت فرعون اور اس کے محلات میں گزارا ہے۔ اس کے باوصف ان کے زاویہ نظر میں، ان کے عقائد میں اس موقع پر جو رد عمل سامنے آیا ہے، کوئی ادنا درجے کا تذبذب محسوس نہیں ہوتا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح ہماری امت کا معاملہ ہے اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ اس وقت تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اصلاً الحاد اختیار کر چکے ہیں، بہت سے لوگ محض منافقت کی زندگی بسر کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو دین اور اس کے تقاضوں سے ناآشنائے محض ہو چکے ہیں۔ لیکن بہرحال بحیثیت مجموعی ہم اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور ہمارے درمیان ہر جگہ وہ صالحین مل جاتے ہیں جو اسی طرح کے تاثر کا اظہار کریں گے۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی معاملہ تھا اور بنی اسماعیل کا بھی یہی معاملہ تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعثت سے پہلے کے جتنے کچھ حالات بھی ہمیں روایتوں سے معلوم ہوتے ہیں، اس سے صاف نظر آتا ہے کہ اللہ پروردگار عالم کی طرف رجوع، حلال حرام کا احساس، عبادات کی طرف رغبت، یہ چیزیں ان میں سے بھی ان لوگوں کے ہاں موجود ہیں جو اپنے آپ کو خاص طور پر دین حنیفی کا پیرو کہتے تھے۔ اور دین حنیفی کے پیرو تو خیر شرک کے قریب نہیں جاتے تھے، لیکن جن لوگوں کے ہاں شرک در آیا تھا وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ ابراہیمی روایت سے بالکل ناواقف ہو گئے تھے۔ اسی سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ لوگ جو یثرب سے آئے، اوس و خزرج کے لوگ ہیں، یہ وہ مشرکین ہیں جو بنی اسماعیل میں سے نہیں تھے۔ اس کے باوجود وہ حج کرنے کے لیے آئے تھے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے حج ہی کے موقع پر مینا میں پہلی ملاقات ہوئی، دوسری ملاقات ہوئی، اور وہ حج کے آداب، حج کے مناسک سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ ہم اللہ کے لیے حج کرنے کی غرض سے یہاں آتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں خود قرآن مجید کے بارے میں بھی اور پیغمبروں کی دعوت کے بارے میں بھی۔ تو سیدنا موسیٰ نے اعتراف کیا، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی،
اللہ تعالیٰ نے اپنے قاعدے کے مطابق فوراً بشارت دی کہ معاف کر دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، حقیقت یہ ہے کہ وہی بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ہم بھی معافی مانگتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کوئی غلطی ہوتی ہے تو ندامت بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ ندامت کا احساس ایک خاص طرح کی سکینت طبیعت میں پیدا کر دیتا ہے۔ وہ اس احساس سے پیدا ہوتی ہے کہ میں نے جس طرح معافی مانگی ہے میرے رب نے مجھے معاف کر دیا۔ یہ تو وہ عمومی احساس ہے جو ہر بندہ مومن کو نصیب ہو سکتا ہے، لیکن سیدنا موسیٰ کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بشارت دی۔ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر کی حیثیت سے منتخب کر لیتے ہیں تو پھر اس طرح کے معاملات اس کے ساتھ پہلے ہی پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ خود رسالت مآب نے بھی فرمایا ہے کہ اس سے پہلے کہ مجھے نبوت دی جاتی میں نے اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور وہ کفل کے صبح ہوتے تھے، یعنی جیسے میں دیکھتا تھا ایسے ہی پورے ہو جاتے تھے۔ تو یہاں جب یہ بشارت ملی تو فرمایا کہ قال ربی بما انعمت علیہ فلن نکون ظہیرا للمجرمین۔ موسیٰ نے کہا میرے پروردگار یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، یعنی غلطی ہوئی، مجھے احساس ہوا، میں نے معافی مانگی اور مجھے بشارت دے دی کہ میں نے معاف کر دیا، یہ عنایت جو تو نے مجھ پر فرمائی ہے، اس کے بعد تو اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا۔ یعنی انہیں احساس بھی ہوا کہ غلطی کیا ہوئی تھی، یعنی کیا انہیں اسی وقت اقدام کرنا چاہیے تھا، قرائن کی بنیاد پر فیصلہ کر لینا چاہیے تھا، یا معاملے کو دیکھنا چاہیے تھا، سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ نیک نیتی میں، خیر خواہی کے جذبے سے ہم ایک تاثر میں اقدام کر دیتے ہیں، جس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہاں بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو اسی طرح کا معاملہ ان کے ساتھ ہوا۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی بشارت بھی کسی غیبی ذریعے سے دے دی گئی۔ اب یہ ذریعے کیا ہوتے ہیں؟ بہت سی صورتیں ہوتی، حاطف غیب کی ایک آواز سی آ جاتی ہے، دل کے اندر ایک القاء سا ہو جاتا ہے، جس طریقے سے پیغمبر کے دل میں بھی بعض اوقات بات ڈالی جاتی ہے اس طرح کا الہام ہو جاتا ہے۔ تو کوئی صورت ایسی اختیار کی گئی جس کے نتیجے میں سیدنا موسیٰ کو پوری طرح اطمینان ہو گیا کہ ان کے پروردگار نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کی بشارت بھی کسی غیبی ذریعے سے دے دی گئی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اور اپنی حفاظت کا بندوبست کرے۔ یعنی جو پیش نظر چیز ہے وہ یہ ہے، صورتحال ایسی ہے کہ انصاف ملنے کا امکان نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ پہلے ہی مارے جا رہے ہیں، اس میں اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی کہ ایک شخص ایک ایسے کام کا ارتکاب کر بیٹھا جس پر سزا دی جا سکتی ہے، تو کون سنے گا کہ یہ قتل خطا تھا؟ کون سنے گا کہ اس کے پیچھے کوئی محرک نہیں تھا؟ تو اس کا چونکہ کوئی امکان نہیں تھا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت بھی دے دی، اطمینان بھی دلا دیا، اور اس طرح گویا موقع پیدا کر دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیں۔ اس لیے کہ اس وقت کی حکومت اور قانون سے وہ اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ حکومتیں ظاہر ہے اسی لیے قائم کی جاتی ہیں کہ وہ عدل فراہم کریں، یعنی حکومت قائم کرنے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ انسان آخر اپنے اوپر کسی حکومت کو کیوں گوارا کرے گا؟ یہ کوئی آسمانی فیصلہ نہیں ہے۔ انسانوں کی ضرورت ہے کہ ان کو دوسرے لوگوں سے خطرہ لاحق ہو جاتا ہے۔ انسان اپنے اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کوئی آدمی مجرمانہ سرگرمیاں اختیار کر لیتا ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے درپے ہو جاتا ہے، لوگوں کو آزادی کے ساتھ، امن کے ساتھ کام کرنے کے مواقع میسر نہیں رہتے۔ تو بتدریج قبائلی نظام سے لے کر جدید ریاست تک انسان نے ایک بڑا سفر کیا ہے۔ اس وجہ سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ کوئی مذہبی فریضہ نہیں ہے،
یہ بالکل اسی طرح کی ضرورت ہے جیسے ہمیں معاشی جدوجہد کی ضرورت ہے، جیسے گھر بنانے کی ضرورت ہے۔ تو حکومت، ریاست، یہ انسان کی ضرورت سے پیدا ہوئی ہے۔ یہ ضرورت سے پیدا ہوئی ہے تو اس کا اختیار بھی ضرورت تک محدود ہے، اس کا لازمی نتیجہ یہی ہے اور اس کو ماننا چاہیے۔ چنانچہ میں نے اپنی کتاب مقامات میں قانون کی بنیاد کے زیر عنوان ایک مضمون میں یہ بتایا ہے کہ ریاست کے لیے قانون سازی کی حد کیا ہے، یعنی کیا جو چیز چاہے وہ ہم پر نافذ کر دے؟ نہیں، وہی دائرہ ہے جس کے اندر سے اس کا اختیار پیدا ہوتا ہے، اور یہ اختیار عدل کے ساتھ مشروط ہے، یعنی انصاف ملے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ خود اللہ پروردگار عالم نے جب مسلمانوں کو حکومت ملنے کا موقع آیا ہے تو سورہ نساء میں کیا فرمایا کہ ان تحکموا بالعدل، اب تمہیں حکومت دی جا رہی ہے تو اذا حکمتم بین الناس، جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو، وان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اور جو ذمہ داریاں تمہیں دی گئی ہیں وہ جب دوسروں کے سپرد کرو تو اہلیت دیکھ کر سپرد کرو۔ تو اہلیت کی بنیاد پر ذمہ داریاں سپرد کرنا اور عدل کے ساتھ معاملہ کرنا، یہی چیز ہے۔ اگر اس کی توقع نہ رہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان اپنی حفاظت کا خود ہی بندوبست کرتا ہے۔ اگر اس کو یہ اندازہ ہو کہ مجھے کسی جگہ پہ انصاف نہیں ملے گا یا میرے ساتھ معاملہ عدل کی بنیاد پر نہیں کیا جائے گا تو لازم ہے کہ پھر وہ اپنے لیے خود کو ہی اہتمام کرے۔ چنانچہ قرآن مجید نے بھی جہاں اس طرح کی صورتحال لوگوں کے لیے پیدا ہوئی ہے تو وہاں ہدایت فرمائی کہ دنیا کو دیکھو، اور تمہیں کوئی ہجرت کی جگہ اگر ملتی ہے تو اللہ پر بھروسہ کرو اور چلے جاؤ، تم دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے پیدا کر دے گا۔ تو ہمیں بھی یہی ہدایت کی گئی۔ اس موقع پر سیدنا موسیٰ کو بھی یہی صورتحال پیش آ گئی ہے، یعنی جس جگہ وہ رہ رہے ہیں، جس حکومت میں رہ رہے ہیں، وہاں بنی اسرائیل کے لیے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ عام حالات میں تو ظاہر ہے حکومتیں کچھ نہ کچھ انصاف کرتی ہیں، کچھ فیصلے ہوتے ہیں، کچھ بھرم قائم رکھا جاتا ہے، لیکن اگر ایک گروہ کے ساتھ معاندانہ رویہ اختیار کر لیا جائے، جس طرح کے موجودہ زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں کوئی بڑی قوم آباد ہے اور اس میں لوگ چلے گئے ہیں، ان کی تعداد بڑھ گئی ہے، وہ خطرہ بن گئے ہیں یا بن سکتے ہیں، اس کا ہم نے ایک طرح کا مشاہدہ خود ملیشیا میں کیا۔ وہاں پر 50-56% کے قریب وہ ملے قوم ہے جو سب کی سب مسلمان ہیں، بلکہ وہاں ملے ہونا اور مسلمان ہونا مترادف سمجھے جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد چینیوں کی ہے، اچھی خاصی تعداد ہندوؤں کی ہے۔ تو یہ صورتحال اکثریت کے لیے بھی بعض اوقات ایک خاص طرح کا خطرہ پیدا کر دیتی ہے۔ یہ معلوم نہیں کیا نتیجہ نکلے گا اور ہمارا یہ ملک ہمارا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اس میں پھر معاندانہ اقدامات بھی ہوتے ہیں۔ ہم بر صغیر میں بھی اس کی بہت سی صورتیں دیکھ رہے ہیں۔ خود ہندوستان میں جو صورتحال ہے، کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، دوسرے مذاہب کے ماننے والے ہیں، لیکن ایسی صورت پیدا ہوئی ہے تو وہاں بھی اسی طرح کی صورتحال تھی، اس لیے کہ اس وقت کی حکومت اور قانون سے وہ اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ عام حالات میں تو اعلیٰ اخلاق کا تقاضا یہی ہے کہ اگر مجھ سے کوئی جرم ہو گیا ہے تو میں اپنے آپ کو حکومت کے حوالے کر دوں، عدالت کے حوالے کر دوں۔ اس میں پھر ظاہر ہے کہ جو معاملہ میرے ساتھ ہونا ہے وہ ہوگا، لیکن کسی شخص کے لیے جرم کر کے بھاگ جانا یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، یا اخلاقی لحاظ سے کوئی قابل قدر چیز نہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی یہ واضح کیا ہے کہ صورتحال یہ تھی، یعنی ان کے لیے وہاں انصاف کی توقع نہیں تھی، چنانچہ پھر ان کو ایک دوسرا فیصلہ کرنا پڑا، اس لیے کہ اس وقت کی حکومت اور قانون سے وہ اپنے لیے کسی انصاف کی توقع نہیں کر سکتے تھے۔ اس میں یہ جو فرمایا ہے کہ اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ ہوں گا، یہ جو جملہ ہے کہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اب میں اس طرح کے مجرموں کا کبھی مددگار نہ بنوں گا، تو اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ انہوں نے اپنے اسرائیلی بھائی کو مجرم سمجھتے ہوئے اس کی مدد کی تھی۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اس جاہلیت میں خدا نخواستہ مبتلا ہو گئے تھے کہ یہ چونکہ اسرائیلی ہے، میرا بھائی ہے تو مجرم، مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔
اس سے یہ بات لازم نہیں آتی۔ اس وقت تو انہوں نے اسے مظلوم ہی سمجھا تھا، یعنی جب انہوں نے مدد کی ہے یا وہ آگے بڑھے ہیں، اس کے پکارنے پر انہوں نے جا کر بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش کی ہے، اس وقت تک تو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو مظلوم سمجھ کر انہوں نے مدد کی۔ لیکن بعد میں واضح ہو گیا کہ جسے وہ مظلوم سمجھے تھے وہی در حقیقت مجرم تھا۔ تو ایسا بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ ہم ظاہر احوال پر قیاس کرتے ہیں، قرائن کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کر لیتے ہیں، بعد میں حقیقت واضح ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل ہی الٹ صورتحال تھی، معاملے کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے۔ تو یہی ان کے ساتھ ہوا۔ استاذ امام لکھتے ہیں آپ نے یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو مظلوم سمجھتے ہوئے کیا، یعنی انہوں نے کوئی اقدام اس کو مجرم سمجھتے ہوئے نہیں کیا تھا، مظلوم سمجھتے ہوئے کیا، اس کی فریاد پر کیا، یعنی یہ بھی نہیں کہ اپنے طور پر دیکھا اور بھاگ کھڑے ہوئے، بلکہ اس نے پکارا، اس نے آواز دی، جیسے کہ پیچھے معلوم ہے، اس کی فریاد پر کیا، اور وقت کے حالات کی بنا پر، یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا، جس طرح کے حالات ریاست کی طرف سے، قبطیوں کی طرف سے بازاروں میں، گلیوں میں پیش آتے تھے، ایک طرح سے بیگار میں پکڑی ہوئی قوم کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے، تو اس میں یعنی ان حالات میں انہوں نے یہی سمجھا، اور وقت کے حالات کی بنا پر ان کو گمان یہی ہوا کہ قبطی ظالم اور اسرائیلی مظلوم ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کے معافی مانگنے پر یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو، یعنی جب انہوں نے یہ کہا کہ قال ربی انی ظلمت نفسی، پروردگار یہ تو میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا ہوں، تو جواب میں یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ نہیں تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم تو بالکل بے قصور ہو۔ یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو، قبطی ظالم آدمی تھا، بلکہ ان کو ایک غلطی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے معافی دی۔ معافی دینے کا مطلب یہ تھا کہ غلطی ہوئی ہے، تو اس سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میں نے مظلوم کی حمایت کرنی چاہی، لیکن معاملے کی تحقیق نہ کرنے کے سبب سے مجھ سے ظالم کی حمایت صادر ہو گئی، یعنی میں آگے تو اس لیے بڑھا تھا کہ مظلوم کا سہارا بنوں، اس کو ظالم سے نجات دلاؤں، لیکن مظلوم کون ہے اس کو متعین کرنے میں مجھ سے غلطی ہوئی، ظالم کی حمایت صادر ہو گئی مجھ سے۔ اس وجہ سے آئندہ کے لیے آپ نے یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ عہد فرمایا کہ اب میں بلا تحقیق کسی کی حمایت نہیں کروں گا، بلکہ صرف اسی کی حمایت کروں گا جس کا مظلوم ہونا معلوم ہو۔ چنانچہ دوسرے ہی دن آپ نے جب اسی اسرائیلی کو ایک دوسرے قبطی سے لڑتے دیکھا اور وہ حسب سابق پھر حضرت موسیٰ سے طالب مدد ہوا، تو آپ نے اس کو جھڑک دیا کہ تم ایک شریر آدمی معلوم ہوتے ہو، یعنی اگلے ہی دن جب یہ واقعہ پھر پیش آیا تو انہوں نے جھڑک دیا۔ تو اس سے بالکل واضح ہو گیا کہ انہوں نے قومی حمیت میں کسی مجرم کی حمایت نہیں کرتی تھی، اپنی طرف سے اس کو مظلوم سمجھا تھا اور ایک مظلوم ہی کی حمایت کی تھی۔ اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ جب ہم قومی معاملات میں بھی کوئی آراء قائم کرتے ہیں تو بدقسمتی سے اپنے اور غیر کے درمیان امتیاز قائم کر لیتے ہیں۔ یہ امتیاز کسی حال میں بھی اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کا ایک پیغمبر بننے والا ہے، معمولی ہستی نہیں ہوتی پیغمبر کی، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ فَلْنَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ، پروردگار مجھ سے غلطی ہوئی ہے اور میں آئندہ کسی مجرم کا مددگار نہیں بنوں گا۔ تو مجرم کا مددگار بننا محض اس لیے کہ یہ تو ہمارے ہیں، یہ ہماری قوم کے لوگ ہیں۔ جب بھی ایسا مسئلہ پیش آئے، جنگ کا موقع پیش آ جائے، لوگ مظالم کی دہائی دے رہے ہوں یا دوسروں کے بارے میں کوئی شکایت کر رہے ہوں، تو اس سے یہ سبق دیا ہے قرآن نے کہ ہمیں ہر حال میں تحقیق کرنی چاہیے اور بالکل غیر جانبداری کی بنیاد پر رائے قائم کرنی چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت آپ کا ہم قوم یا آپ کا ہم مذہبی حق پر ہو، یہ دیکھنا چاہیے کہ کون حق پر ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے۔ تو ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم تو ہر حال میں اپنی امت اور اپنے ہم قوم لوگوں اور اپنے ہم مذہب لوگوں یا اپنی قوم کے افراد کی حمایت کریں گے،
خواہ وہ اچھے ہوں یا برے ہوں. نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت کون ظالم ہے، کون مظلوم ہے، کس نے زیادتی کی ہے، کس نے غلط اقدام کیا ہے. جب تک کسی کا مجرم ہونا متعین نہ ہو جائے اس وقت تک نہ اس کے حق میں زبان کھولنی چاہیے اور نہ اس کی حمایت میں کوئی اقدام کرنا چاہیے. ہمیشہ پوری صفائی کے ساتھ اپنی یہ حیثیت واضح کر دینی چاہیے اور اللہ سے بھی عہد کرنا چاہیے کہ ہم کبھی بھی ظہیرا للمجرمین نہ ہوں. اور اس میں صرف یہی نہیں ہے کہ جیسے سیدنا موسیٰ نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کی، یعنی عملاً مدد کرنا ہے تو بہت بڑی بات ہے. زبان سے بھی حمایت کا کلمہ اسی وقت نکالنا چاہیے جب واضح ہو جائے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کس نے جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑی خوبی کے ساتھ واضح فرمایا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ اس کے باوجود انسان ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے. جب غلطی ہو جائے تو ایک بندہ مومن کا صحیح رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کو توجہ ہو تو فوراً اسے اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے. وہ اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دے اور اعتراف کرے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، میں نے ایک غلط آدمی کی حمایت کر ڈالی ہے. تو کسی قوم کا معاملہ ہو یا فرد کا معاملہ ہو، خاندان کا معاملہ ہو یا برادری کا معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا اخلاق یہی ہے اور اسی کو ایمان کے تقاضوں کی حیثیت سے سورہ نساء اور مائدہ میں بیان کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ ہمیشہ صحیح بات کی شہادت دینے والے بن کر رہو. یہ اللہ کی گواہی ہے اور اس میں تمہارا کوئی عزیز رشتہ دار، تمہارے والدین، خود تمہاری اپنی ذات بھی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور پھر فرمایا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے خلاف کوئی اقدام حق اور انصاف کے خلاف کر ڈالو. ہمیشہ یہ دیکھو کہ انصاف کی بات کیا ہے، وہ انصاف کی بات ہے. وہ اپنی قوم کے خلاف کرنی پڑے تو وہاں بھی ہوگی، اپنے اعزاء اقربا کے خلاف کرنی پڑے تو وہاں بھی ہوگی. تو دین کی جو اخلاقیات ہمیں سکھائی گئی ہے یہ اس کا ایک اطلاقی پہلو ہے جس کو بہت خوبی سے یہاں واضح فرمایا ہے. اس کے بعد ارشاد ہوا کہ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا. رات تو خیریت سے گزر گئی، یعنی یہ واقعہ جس طرح کے پیچھے ہم نے دیکھا ہے دوپہر کے وقت ہوا ہے جب لوگ قیلولہ کرتے ہیں، تو رات تو خیریت سے گزر گئی. لیکن اگلے دن فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ. تو اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹو لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا. یعنی ایک واقعہ ہو گیا تھا، وہ خاموشی سے وہاں سے گھر چلے گئے تھے. اگلے دن انہوں نے خیال کیا کہ شہر میں کیا صورتحال ہے. ظاہر ہے کہ ایک قتل ہو گیا تھا، آدمی مارا گیا تھا، کیا خبریں ہیں، کیا بات ہو رہی ہے. تو وہ کچھ ٹو لینے کے لیے شہر میں پھر گئے، اپنے علاقے سے وہاں داخل ہوئے. اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ ذرا شہر سے الگ مضافات میں رہتے تھے، وہاں سے یہ وہاں گئے. اگلے دن موسیٰ صبح کو ڈرتے ڈرتے کچھ ٹو لیتے ہوئے شہر میں داخل ہوا. پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. یعنی جس طرح کا منظر کل تھا ویسی ہی صورتحال پھر درپیش ہے. یعنی وہی آدمی ہے، وہی اسرائیلی، ان کا ہم قوم، اور وہ کسی اور کے ساتھ دست و گریباں ہو رہا ہے. پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہی جس نے کل اسے مدد کے لیے پکارا تھا آج پھر اسے پکار رہا ہے. موسیٰ نے اس سے کہا، اب ظاہر ہے کہ حقیقت واضح ہو چکی تھی، پتہ چل گیا تھا کہ یہ آدمی ہے ہی جھگڑالو، یہ روز کسی کے ساتھ یہی صورتحال پیدا کرتا ہے. تو قال لہ موسیٰ انک لغوی مبین. موسیٰ نے اس سے کہا، اب کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو. یعنی انہوں نے واضح کر دیا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم میری قوم کے فرد ہو. اب مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ تم ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو. یعنی غلطی تمہاری تھی، تم ظالم تھے، تم نے جرم کا ارتکاب کیا اور مجھے بھی غلط فہمی میں ڈالا اور ایک طرح سے مجرم بنا دیا. تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو. اس پر میں نے لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام پر یہ بات اللہ تعالیٰ کے اشارے ہی سے کھل گئی تھی، تاہم آج اسے دوبارہ لڑتے دیکھ کر انہیں کوئی شبہ نہیں رہا کہ اصل مجرم یہی شخص ہے
جو ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔ یعنی کل تک تو صورتحال یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے معاف کرنے سے یہ سمجھ لیا تھا کہ غلطی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم بے قصور ہو تو واضح ہو گیا کہ غلطی ہوئی ہے۔ غلطی کی نوعیت بھی کسی حد تک واضح تھی کہ میں نے اپنی طرف سے جس کو مظلوم سمجھا تھا یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مظلوم نہیں تھا، اتنی بات ان پر واضح تھی۔ یہاں جب انہوں نے دیکھ لیا تو اب کوئی شبہ ہی نہیں رہا، یعنی بالکل واضح ہو گیا، ہر لحاظ سے متعین ہو گیا کہ یہ شخص جھگڑالو آدمی ہے اور اسی طرح سے ہر ایک سے لڑتا رہتا ہے۔ تم خود ایک کھلے ہوئے شریر آدمی ہو۔ فلما ارادا ان یبطش بالذی هو عدو لهما قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس۔ پھر دونوں کو سمجھاتے سمجھاتے، یعنی انہوں نے پھر دونوں کو یکساں قرار دے کر سمجھانے کی کوشش کی۔ جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے کہ وہ بھی جھگڑنا بند کرے، یعنی یہ دونوں جو لڑ رہے تھے تو اب انہوں نے خیال کیا کہ ان کو پکڑ کر الگ کیا جائے، یعنی اب وہ اس طرح کا تو اقدام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے جب یہ ارادہ کیا تو اس کو شبہ ہوا، یعنی وہی جو جھگڑالو آدمی خود ان کی قوم کا آدمی تھا جس کو وہ پہلے مظلوم سمجھے تھے، اس کو شبہ ہوا کہ یہ تو مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یعنی کل انہوں نے وہ کیا تھا تو وہ بول اٹھا، کیا کہا اس نے کہ موسیٰ جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کل اس کی مدد کی تھی، آج صورتحال بالکل الٹ سامنے آ گئی اور معلوم ہوا کہ وہ کس حد پہ جا سکتا ہے۔ یہ بالکل واضح ہو گیا۔ اس میں چند چیزیں ہیں وہ سمجھ لینی چاہیے۔ یہ جو فرمایا کہ موسیٰ نے ارادہ کیا، اس پر میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے فلما ان ارادہ، اس ان سے پہلے موقع کی مناسبت سے کوئی فعل محذوف ہے، ہم نے ترجمے میں اسے کھول دیا ہے، یعنی جب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ موسیٰ نے ارادہ کیا تو یہ بعض اوقات ان سے پہلے اس طرح کے متعلقات حذف ہو جاتے ہیں۔ اب فرمایا کہ اب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے، تو یہ دشمن سے کیا مراد ہے؟ یہ اس دشمنی کی طرف اشارہ ہے جو قبطیوں کے مظالم کی وجہ سے ان کے اور اسرائیلیوں کو مابین اس وقت قومی اعتبار سے قائم ہو چکی تھی۔ یعنی ایک تو قومی حیثیت سے اسرائیلی قبطیوں کو اپنا دشمن سمجھتے تھے کیونکہ وہ ان پر ظلم بھی کر رہے تھے اور جیسے کہ بیان ہوا ان کے بچوں کو قتل بھی کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً بعض دوسرے مظالم کا ارتکاب بھی کرتے تھے، تو ایک طرح سے دشمنی تو قائم تھی۔ اس وقت ظاہر ہے کہ یہ بھی ایک دشمن کے طور پر ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، تو پیش نظر یہ تھا کہ یہ جھگڑا کرنا بند کرے، اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑے، تو اسے شبہ ہوا کہ یہ مجھے پکڑنا چاہتے ہیں۔ یہ شبہ کیوں ہوا؟ میں نے حاشیہ لکھا ہے یہ شبہ غالباً اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اسے جھڑک دیا تھا، یعنی پیچھے جو ہم نے پڑھا ہے کہ انہوں نے آتے ہی کچھ تھوڑی سی توبیخ کر دی تھی۔ یہ شبہ غالباً اس لیے ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے آتے ہی اسے جھڑک دیا تھا، چنانچہ انہوں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اسے گمان ہوا کہ اس کو گھسا پڑا تھا، وہ کام تمام ہو گیا، یہ آج مجھے پڑنے والا ہے۔ اسے گمان ہوا کہ ان کا گھونسا آج اسی پر پڑے گا، تو اس نے شور مچا دیا۔ وہ بول اٹھا کہ موسیٰ جس طرح کل ایک آدمی کو تم نے قتل کر دیا تھا کیا آج اسی طرح مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور یہیں تک بس نہیں کی، ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض وما ترید ان تکون من المصلحین، تم یہی چاہتے ہو کہ اس ملک میں جبار بن کر رہو، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سب پر تمہاری دھوس قائم ہو۔ تم نے اسی کا اظہار کل کیا تھا، آج بھی اسی کا کر رہے ہو، تم یہاں مصلح بن کر نہیں رہنا چاہتے۔ یعنی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کل بھی تم اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے تھے، اب بھی کچھ سمجھانے کی باتیں کر رہے ہو، لیکن مجھ پر واضح ہو گیا ہے کہ تم تو اصل میں اپنی دھوس قائم کرنا چاہتے ہو، اپنی بڑائی قائم کرنا چاہتے ہو، جیسے عام طور پر ہوتا ہے۔ یعنی بعض اوقات بعض لوگ جن کے اندر غیر معمولی طاقت ہوتی ہے یا حوصلہ مندی ہوتی ہے تو وہ اس طریقے سے دوسروں پر اپنا ایک خاص روب قائم کر لیتے ہیں،
بستیوں میں، قبائل میں اس طرح کی صورتیں سامنے آتی رہتی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے یہی لگ رہا ہے، اور اس کے قرائن بھی تھے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش خود محلات میں ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ بھی ایک خاص طرح کا ان کا تعلق قائم ہو گیا تھا۔ تو اپنے پس منظر کے لحاظ سے بھی، اور جیسے وہ وجیح شخصیت رکھتے تھے اس کے لحاظ سے بھی، اور کل وہ دیکھ ہی چکا تھا کہ ان کے گھوسے میں کتنی طاقت ہے، تو ان سب قرائن کی بنیاد پر اس نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو گویا ایک پوری کی پوری فرد قرارداد جرم ہے جو اس نے بیان کر دی کہ مجھے تو اب یہ لگ رہا ہے، یہ صورتحال ہے۔ اس کے بعد معاملات بالکل ہی واضح ہو گئے، یعنی پتہ چل گیا کہ یہ شخص کون ہے، معلوم ہو گیا کہ اس کی ذہنیت کیا ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اب یہ معاملہ چھپا نہیں رہے گا۔ یعنی جب اس نے اس طرح سے کہہ دیا، اور ممکن ہے کہ کوئی ایک دو چار لوگوں نے سن بھی لیا ہو، جیسے کہ آگے معلوم ہوگا، تو سیدنا موسیٰ نے پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ سوچا ہوگا کہ اب کیا کرنا چاہیے، یعنی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ عام اخلاقی اصول تو یہی ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دینا چاہیے، لیکن وہاں کی صورتحال میں کیا ہونا چاہیے تھا وہ اب آگے زیر بحث آئے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔